سورۃ السجدہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا تذکرہ تھا کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی کہ ہر ایک چیز کا خالق اللہ ہے، آسمان ہو یا زمین یا جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز کا مالک بھی اللہ ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک اسی کی تدبیر چلتی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا امر چلتا ہے، اسی کا اختیار چلتا ہے۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر بھی وہی مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری صفت یہ ہے کہ میں ہر ایک چیز کو جانتا ہوں، وہ چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، کیونکہ چھپی ہوئی چیز یا غیب کی چیز وہ انسانوں کے لیے غیب ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ وہ لطیف ہے، باریک بین ہے، خبیر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو میں نے انسان کی ابتدا کس چیز سے کی؟ مٹی سے حضرت انسان بنا دیا، اور پھر اس کی نسل کو اسی انسان کے ایک حقیر قطرہ آب سے وجود بخشا، اور پھر انسان کو بنایا کتنا زبردست، اس کے اعضاء بالکل برابر ہیں، کچھ فرق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی طرف سے روح ڈالی۔ یہ روح کیا ہے؟ جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب یہ ارشاد فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ یہ امر ربی ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک انسان یعنی روح اور جسم دونوں کے ملاپ سے بنتا ہے، پوری زندگی جب تک اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اللہ کا امر اس کے ساتھ رہتا ہے تو یہ چلتا پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، ہر ایک چیز اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کرتا ہے۔ جب اللہ کا امر نکل جاتا ہے
انسان تو وہی ہوتا ہے، اور ایک انسان کا وزن اگر 100 کلو ہے، جب اس میں سے روح نکل جاتی ہے وزن پھر بھی اتنا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 50 کلو اس کا وزن ہو گیا ہے، 50 کلو کی اس کے اندر روح پھر رہی تھی، وہ ایک اللہ کا امر تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری نعمتوں میں سے ہے اور میرے احسانات میں سے ہے کہ میں نے انسان بنایا، بہت خوبصورت بنایا، اس کے اعضاء اس کے بڑے برابر، اور پھر اس کے اندر اپنی طرف سے روح ڈال دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی کہ دیکھو کان کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں، دل جو ایک بنیاد ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب میری نعمتیں ہیں۔ حضرت انسان پر لازم تھا کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لاتا، لیکن اکثر ناشکرے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ہر وقت ایک ہی بات کرتے تھے، جب اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے تو وہ کہتے تھے کون سی زندگی؟ جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ ہم پھر دوبارہ پیدا ہو جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں، رب کے ساتھ ملاقات کو نہیں مانتے۔ اگر وہ مانتے ہوتے تو پھر ہر ایک بات ان کو سمجھ آ جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ملک الموت ہے، جس کی ہم نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، اس نے ان کی روح قبض کرنی ہے، اور یہ جتنا انکار کریں میرے نبی کی باتوں کا، بالآخر آئیں گے تو میرے پاس ہی۔ پھر میں ان سے خود پوچھوں گا کہ بتاؤ میرے نبی کے بعد تم نے کیوں جھٹلائی تھی، کیوں تم نے رد کی تھی؟ تو خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین رکھا، ایمان لائے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ ہی ہے جو جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا، العزیز جو غالب ہے، الرحیم بہت ہی مہربان ہے، الذی احسن کل شیء جس نے ہر ایک چیز کو بہت اچھا کیا، خلقہ اس کو پیدا کیا، وبدأ خلق الانسان من طین اور انسان کی ابتدا، اس کو پہلی بار جو پیدا کیا، من طین مٹی سے بنایا، ثم جعل نسلہ پھر بنایا اس کی نسل کو، من سلالۃ من ماء مہین ایک حقیر پانی کے خلاصے سے، ثم سواہ پھر اس کو برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ اور اس کے اندر پھونکی اپنی طرف سے روح، وجعل لکم السمع اور بنائے تمہارے لیے کان سننے کے لیے، تمہیں کان دیے، والابصار اور آنکھیں دی، والافئدہ اور دل دی، قلیلا ما تشکرون بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالو اور کہا ان لوگوں نے، یعنی کہ جو کافر تھے، مشرک تھے، اذا ضللنا فی الارض کیا جب ہم زمین کے اندر مل جائیں گے، یعنی مٹی کے اندر مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید کیا ہم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے، پھر دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا، بل ہم بلقاء ربہم کافرون بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، کفر کرنے والے ہیں رب کی ملاقات کا۔ قل آپ فرما دیجئے یتوفاکم ملک الموت تمہیں وفات دے گا موت والا فرشتہ، ملک الموت، الذی وکل بکم وہ فرشتہ جسے مقرر کر دیا گیا تمہارے ساتھ، ثم الی ربکم ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، اور اس کی خوبصورتی میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کئی 4، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
دست قدرت سے انسان بنایا، اور تمام دنیا کے تمام سائنسدان مل کر، بنانا تو بہت ناممکن سی بات ہے، اس انسان کی یہ جو تخلیق ہے اس پر اگر کوئی اعتراض کرنا چاہیں، عیب نکالنا چاہیں تو عیب بھی نہیں نکال سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو 2 کان دیے، 2 آنکھیں دی، ایک ناک اور منہ۔ اب اگر کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ منہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اب ساری دنیا کے سارے سائنسدان مل کے اس منہ کو پورے جسم پر گھمائیں کہ یہاں ہونا چاہیے تھا، وہاں ہونا چاہیے تھا، یہاں ہر جگہ فٹ کر کے دیکھیں، پھر کیا کہیں گے؟ یہی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بہتر جگہ اور بن نہیں سکتی۔ پھر وہ ناک کے اوپر آ جائیں کہ یہ ناک یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو بالکل ہم دیکھو منہ سے کھاتے ہیں اور ناک سے پھر یعنی کہ انسان کی غلاظت بھی نکلتی ہے، تو منہ پر اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ پھر پورے جسم پر اس کو گھما پھرا کے پھر کیا کہیں گے کہ یہی جگہ ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھو منہ ہے نا، اللہ کی قدرت کہ منہ سے ہم کھاتے ہیں اور ناک سے پھر گند بھی نکل آتا ہے نا۔ اگر یہ ناک یہاں نہ ہوتا، یہ کسی اور جگہ پر ہوتا، پیٹھ پیچھے، ہم اسے صاف کرتے؟ منہ کے اوپر ہے تو ہر بندہ اس کو ہر وقت صاف رکھتا ہے، بھئی ہم نے کھانا پینا اور سامنے نظر آتا ہے، تو یہ اللہ کا کتنا پیارا نظام ہے۔ کان یہاں اگر نہ ہوتے تو پھر کہاں پر ہوتے؟ الغرض کوئی بھی ایک چیز ہے جہاں اللہ نے یہ پرزے فٹ کر دیے ہیں، یہ پرفیکٹ ہے، ان کی اور جگہ بن ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان آدم بنایا، جس کو نبی بنایا، تاکہ اولاد آدم میں سے ہر ایک اس پر فخر کر سکے کہ میں پیغمبر زادہ ہوں، میرا باپ پیغمبر ہے۔ ہم سب پیغمبر کے اولاد ہیں نا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سب آدم کے اولاد ہیں، اور ہمارا باپ کیا؟ پیغمبر تھا، اور وہ پیغمبر جس کو اللہ نے دست قدرت سے پیدا فرمایا، مٹی سے بنایا، اور مٹی بھی مختلف جگہوں کی تھی، کسی جگہ کی کالی تھی، کہیں سرخ تھی، کہیں سفید تھی۔ پھر جو آدم کی نسل چلی تو پھر وہ بھی ویسی ہے، جہاں کی مٹی کالی تھی وہ حبشہ کے لوگ ہیں، وہ رزلٹ وہاں نظر آ رہا ہے۔ کہیں کی سرخ تھی تو وہ روس کے لوگ ہیں، وہ سرخ قسم کے لوگ ہیں۔ کہیں پر سفید تھی تو وہاں پر انسان بھی سفید ہیں۔ اب یہ یورپ کے علاقے میں دیکھ لیں، اور ہمارے اکثر عرب ممالک کے اندر دیکھ لیں، یعنی کہ بہت زیادہ گورا رنگ ہے، سفید رنگ کے بندے۔ تو مٹی کے اندر یعنی کہ جو رنگ تھا، پھر حدیث پاک میں ہے کہ مٹی کے اندر وہ مٹی مختلف جگہوں کی تھی، کہیں سخت جگہ تھی، کہیں نرم تھی، تو اس کے اندر پھر انسانوں کے مزاج میں فرق آ گیا۔ جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو مٹی تھی وہ پتھریلی تھی، پتھریلی زمین سے مٹی نکلی تھی، اور جہاں پر نرم تھی تو وہ نرم مزاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہماری ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ مٹی سے۔ حالانکہ اللہ کے پاس ہر ایک چیز کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس سونے، چاندی، موتی، جواہر اور مشک و عنبر، زعفران، اللہ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیار بھی انسان سے ہے، اور اس کو بنا دیا مٹی سے، یعنی سب سے حقیر سمجھی جانے والی چیز مٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان عظیم ہے، پہلا انسان مٹی سے، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی جو نسل ہے، انسانوں کی نسل، وہ ایک حقیر پانی کے قطر، ایک پانی ایسا کہ اگر جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر چیز سے انسان کو کیوں بنایا؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو مشک و زعفران سے بنا دیتا تو شیطان سے بھی اس میں زیادہ کڑا جاتی۔ مٹی سے بنا ہوا ہے تو پھر یہ اس کے اندر وہ عاجزی ہے مٹی والی۔ اب یہ ساری کی ساری مٹی ہے نا، ہم اس کو رونتے ہیں، اس کے اوپر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اس لیے کہ اس کے اندر عاجزی آئے۔ ابھی تو ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی شیطان سے بھی ہم زیادہ اترانا شروع کر دیتے ہیں اور اکڑ دکھاتے ہیں، ہے نا ایسی بات؟ شکر ہے کہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اگر ہوتے مجھ کو زعفران سے تو پھر شیطان پریشان ہو جاتا۔
اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو اصل چیز ہے عاجزی، جو مٹی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی پسند ہے۔ جس انسان میں زیادہ عاجزی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ پیار کرے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو میں نے بنانا چاہا ثم سواہ، اس کو برابر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، ایک لمبی ہے ایک گول ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو کتنا انسان بدصورت ہوتا، لیکن آنکھیں ہیں تو بالکل ایک جیسی، کلر ایک جیسا ہے۔ اگر ایک آنکھ کلر اور ہوتا ہے ایک کا اور ہوتا ہے تو کتنا برا لگتا۔ اب بھی اگر کوئی بندہ اگر ایک آنکھ میں سرما ڈالے ایک میں نہ ڈالے، لگتا نا عجیب سا۔ صرف سرما ڈالنے سے ایک آنکھ میں ہو ایک میں نہ ہو تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، بندہ دیکھتا ہے کہ اس کو کچھ ہے۔ تو اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اس نے ایک جیسی آنکھیں دے دی ہمیں۔ کان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بڑا ایک چھوٹا ہے، بالکل برابر ہے۔ ناک ہے، دانت ہیں، یعنی جو بھی اب ہاتھ ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تھوڑا سا بھی فرق ہو جائے نا تو چیزیں پکڑنے میں کتنی بڑی دشواری ہو جاتی۔ اگر ایک پاؤں چھوٹا ہوتا ایک بڑا ہوتا، یا یہ کہ ایک ٹانگ چھوٹی ایک بڑی ہوتی تو انسان کیسے چلتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ثم سواہ، میں نے اس کو برابر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیمانہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے۔ اس نے اتنا پرفیکٹ بنایا اعضاء کو کہ بالکل ایک جیسے ہیں، اور اس میں ایک سطر کا بھی فرق نہیں ہے، ذرہ سا بھی فرق نہیں ہے۔ اور یہی انسان کی خوبصورتی ہے، یہی ہے فی احسن تقویم۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو، اللہ کا نام ہے مصور، وہ صورت دیتا ہے انسان کو۔ حالانکہ ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ من ماء مہین، پانی کا قطرہ۔ پھر اللہ کی قدرت سے وہ پہلے کیا بنتا ہے؟ وہ صرف خون جمع ہوا، پھر جمع ہوا خون 18ویں پارے میں اس کی پوری کی پوری تفصیل ہے پہلے رکوع کے اندر۔ جمع ہوا خون، اس کے بعد پھر کیا؟ تھوڑا سا ایک بوٹی لوتھڑا سا بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس لوتھڑے کو ایک شکل دیتا ہے، ایک بت بناتا ہے، اور وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اور وہاں پر جہاں پر اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اللہ وہاں پر اس کو اعضاء دیتا ہے پیارے پیارے، اور اعضاء دے کے مکمل بن گیا۔ 4 مہینے کا جب یہ ہو گیا، مختلف مراحل سے گزرتے جب اس کا وجود ڈھانچہ سا بن گیا، پھر اللہ فرماتے ہیں وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس کے اندر میں روح ڈال دیتا ہوں۔ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ دیکھو ابتدا کیا ہے، ایک پانی کا قطرہ، اور اس سے اللہ نے بنا کیا دیا۔ پھر اس کے اندر ہڈیاں بھی آ جاتی ہیں۔ پھر انسان کے اندر دیکھو، اگر جسم کے کسی حصے کے اندر تھوڑی سی اگر سوئی چبھ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی ہڈی لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ ناخن ہے، یہ ہڈیاں نہیں ہیں، یہ گوشت کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے یہاں پر فٹ کر دیا ان کو۔ اور اگر یہ ناخن نہ ہوتے تو ہم کسی چیز کو پکڑ بھی نہیں سکتے۔ یہ طاقت ہے، انسان کی طاقت ان ناخنوں کے ساتھ ہے۔ اگر پاؤں کا ناخن اس کے ایک بھی نکل جائے اسے چل نہیں سکتا، اگر اس کے سارے نہ ہو تو چلے گا بھی نہیں بالکل۔ اللہ کی قدرت دیکھیں۔ اور پھر ہم ان کو کاٹ رہے ہیں، پھر بڑھ جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، پھر بڑھ جاتے ہیں۔ اگر پیچھے سے کھول کے دیکھو تو یہ تھوڑے کہ لمبے چوڑے یہاں تک اس کا سٹاک آیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہیں سے چل رہے ہیں۔ انسان کے جسم کے اوپر بال، سر کے اوپر بال ہیں، پوری زندگی ہم کاٹتے رہتے ہیں، پھر یہ بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بال اڑ جائیں، پھر لگوانے جاؤ، لگ پتہ جائے کتنے لاکھ روپے کے لگے ہیں، لیکن وہ ایسے بھی نہیں ہوتے، ان کو ڈر ڈر کے ہاتھ لگاتے ہیں کبھی یہ گر نہ جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کھیتی ہے، ہم کاٹے جا رہے ہیں اور یہ پھر آ رہی ہے۔ تو جسم کے اندر یہ جو بالوں کا جال بچھا دیا، اور انسان کے جسم کے اندر یہ جو پٹھے ہیں جس کے ساتھ انسان چل پھر رہا ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ جو سسٹم ہے رگوں کا، پورے ایک ایک عضو کو خون ملتا ہے۔ دل کا کیا کام ہے؟ بس یہ پمپ کر رہا ہے، یہ خون کو پورے جسم کے اندر پھیلا دیتا ہے، اور جس حصے کو خون نہیں ملتا
کہتے ہیں جی میرا پاؤں سو گیا ہے، میرا ہاتھ سو گیا ہے، کیونکہ وہاں پر خون نہیں پہنچا، جسم کا حصہ سن ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ دل کام نہ کرے، کہتے ہیں اس کو جی فالج ہو گیا، یعنی کہ جس حصے کو خون کی سپلائی ختم ہو گئی تو مفلوج ہو گیا، ختم، عضو معطل ہو گیا۔ تو اندر اتنا پیارا نظام ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی اندر، حالانکہ کوئی کسی قسم کی مشینری فٹ نہیں ہے، کوئی اسٹیل کا کارخانہ لگا ہوا ہو، کوئی لوہے کا لگا ہوا ہو، کوئی پلاسٹک کے اندر کوئی پرزے لگے ہوا، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کا امر ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ ذائقہ ہے، یہ میٹھا ہے، یہ نمکین ہے، پھر یہ دیکھتا ہے، اس کو رنگوں کی پہچان ہے، پھر یہ سنتا ہے، آنکھیں بند بھی ہوں تو سن کے پھر کہتا ہے یہ میرے بھائی کی آواز ہے، یہ میرے دوست کی آواز ہے، میرے دشمن کی آواز ہے، یہ آوازوں کی پہچان، یہ رنگوں کا امتیاز۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ اللہ کا شکوہ ہے جو بجا ہے۔ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں لیکن ملی ہیں مفت کے اندر۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کسی انسان کا حادثے کے اندر اگر کوئی عضو متاثر ہو جاتا ہے، ایک آنکھ متاثر ہو جاتی ہے، اس کے اوپر لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، 18 لاکھ لگ گئے جی، 20 لاکھ 25 لاکھ ایک آنکھ پر، لیکن آنکھ ویسی نہیں بنی جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے بنی ہوئی تھی۔ پھر اس ایک آنکھ پر انسان روتا ہے میری آنکھ گئی، حالانکہ ایک آنکھ سے سب کچھ دیکھ سکتا ہوتا ہے، لیکن دوسری آنکھ اس کی ضائع ہو جاتی ہے، سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے جی بس دنیا کا مزہ ختم ہو گیا۔ ایک نعمت چھن جائے یا عارضی طور پر چھن جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی قیمتی ہے۔ اگر گردے میں مسئلہ بن جائے، لینے جاؤ بھائی اتنے لاکھ کا ہے، ایک گردہ، اچھا 1 کروڑ کو کسی کو دے دے، دل تبدیل ہو سکتا ہے؟ 1 کروڑ دے دو، اگر ایسے ہوتا تو جو مالدار لوگ ہیں ان کے تو مزے ہوتے۔ اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے وہ کہتے ہیں جی نیا دل لے لیں گے، میرا دل تھوڑا کمزور ہو رہا ہے، نیا لے لوں گا، لیکن نہیں، جگر اس کا تبدیل کر دو، یہ نکال کے نیا ڈال دو، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جن کے اندر انسان اس کا علاج تو کروا سکتا ہے لیکن تبدیلی ناممکن ہے۔ گردہ تو تبدیل ہو جاتا ہے لیکن دل تبدیل نہیں ہو سکتا، جگر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو کروڑوں کے اندر بھی انسان نہیں خرید سکتا، اللہ نے مفت کے اندر دے رکھی۔ اور مطالبہ صرف اتنا ہے کہ صرف اور صرف کہو الحمدللہ۔ کیا کہنا ہے؟ اس پر بھی ہم تیار نہیں ہیں، یعنی کہ اربوں خربوں کی نعمتیں لے کر پھر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ جو اعضاء ہمارے پاس ہیں یہ خربوں کے بھی نہیں ملتے۔ انسان بہت قیمتی ہے، یہ ایک نایاب چیز ہے۔ اللہ نے اس کے اندر جو پرزے رکھے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی مارکیٹ سے جاؤ اور جا کر اس کو خرید و فروخت کر لو، ناممکن سی بات ہے۔ جو اللہ نے دے دیا سو دے دیا، جس کو اللہ نے نہیں دیا، اب ایک بندے کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ پیدائشی نابینا ہے، تو بس پھر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے نکال کے اس کو لگا دو، جو کسی کو دے گا تو اس کی تو نہیں رہے گی نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کیا کرو، لیکن اکثر تم نہ شکرے ہو۔ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر نہ شکری کرو گے تو یاد رکھو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا تذکرہ فرمایا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے وہ منکر ہیں، اور بس ایک ہی بات انہوں نے پکڑ رکھی ہے، اذا ضللنا فی الارض، کیا جب مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، پھر نئی زندگی ملے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مختلف مقامات پر مختلف الفاظ ہیں جن کا مطلب مفہوم تقریباً ایک ہی بنتا ہے۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، جب گل سڑ جائیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں صرف تمہارے ذہن کی ہیں، میرے لیے تو پہلی بار بھی پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں تھا، اور نہ دوسری بار مشکل ہے۔ پہلے بھی پیدا کر دیا، پھر بھی پیدا کر دوں گا، یہ میری قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نہیں مانتے تو فرشتہ ملک الموت وہ مقرر ہے، ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ان پہ موت طاری کرے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر جائیں گے کہاں؟ اللہ کے پاس۔ ملک الموت کے متعلق ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک صحابی کے آخری وقت میں تشریف فرما تھے، تو ملک الموت
آپ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے، ملک الموت کو. ظاہر سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا، ہر بندہ تو نہیں دیکھ سکتا. آپ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ خیال کرنا، بہت سختی نہ کرنا، کچھ نرمی کا معاملہ کرنا، یعنی کہ سفارش فرمائی اپنے صحابی کی. تو ملک الموت نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کا امتی ہے اور میں آپ کے تمام امتیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. اور یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا اس کو جانتا ہوں کہ اتنا اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کیا کہ 5 مرتبہ ہر بندے کے پاس چکر لگاتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. 5 چکر لگاتے ڈیلی. شکر ہے ہمیں نظر نہیں آتا. بھئی اگر ہمیں نظر آ جاتا، وہ تو اللہ کے نبی کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ آپ نے دیکھا، پھر بات بھی کر لی، اس کے بعد سن بھی لی. ہماری کیا مجال، جو 5 مرتبہ آتا ہے. یہ بات تو سچ ہے، حدیث پاک میں آ گئی. لیکن اگر 5 میں سے ایک بار بھی ہم دیکھ لیتے کو آ گیا، ہم کھانا کھاتے؟ نہ ہم کھانے کھاتے، نہ پانی پیتے، اور ہم گھر بھی نہ جاتے، مسجد میں پڑے رہتے. بھئی میں تو بازار ہی نہیں جاتا، میں تو گھر میں نہیں جاتا. بیوی بچے بھول جاتے، ہمیں کاروبار بھول جاتے. یہ اللہ کی شان ستار ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں. اس کے کام نرالے ہیں، ہر کام میں حکمت ہے. شکر ہے کہ اس نے پردہ پوشی کر رکھی ہے. آتا ہے وہ چکر لگا کے، اس کو تو پتہ ہے. اور فرشتہ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس کو اتنا جانتے ہوں، اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے. ظاہر سی بات ہے کہ 5 مرتبہ جو حاضری دیتا ہے، پھر رہا ہے، ہم اس سے بھاگ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذی وکل بکم، جس کو تمہارے ساتھ مقرر کر دیا گیا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ وہ آتا ہے اور پھر آواز بھی نہیں نکالتا، بتاتا بھی نہیں. ایک تو نظر نہیں آتا، پھر وہ اپنی حاضری بھی نہیں لگاتا کہ میں آ گیا ہوں. یہ بھی کہہ دیتا، پھر کیا ہوتا. لیکن پر ہمیں تو تیار رہنا چاہیے نا. وہ اپنی ڈیوٹی پہ پکا کھڑا ہے. 5 بار اس نے چکر لگا لی تو وہ تو غافل نہیں ہے، غافل تو ہم ہیں. جب اللہ کے نبی نے ساری بات ہمیں بتا دی ہے کہ میری بات ہوئی ہے، فرشتے نے یوں کہا ہے، امت کو بتائی تو ہم تک پہنچی ہے نا. امت پھر سوئی ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں. اور 5 وقت سے مراد یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں کہ جب مومن نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم کی، تو پھر جو فرشتے ہیں وہ اس کے قریب آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، 5 ٹائم غیر حاضری، تو پھر شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. تو اس لیے جو ملک الموت ہے وہ آتا ہے، حاضری لگاتا ہے 5 ٹائم کی، ٹھیک ہے، تو ہماری حاضری اچھی لگ رہی ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہماری حاضری بری لگنا شروع ہو جائے گی. تو 5 وقت اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور فرشتہ ہمارے یہاں حاضر ہوتا ہے. تو یوں سمجھو کہ وہ بیلنس ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی، اللہ کے پاس آ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے وہ نرمی والی بات ہوتی ہے جو اللہ کے نبی اس نے عرض کی تھی کہ میں نرمی کروں گا، اور اگر یہ ادھر نہیں آئیں گے تو اس کے بعد بھی اس کی مرضی. اگر اچھے کام کریں گے تو نرمی ہوگی نا موت کے وقت، آسانی ہوگی موت کے وقت. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں. کچھ پتہ نہیں ہے کہ جب وہ آتا ہے 5 مرتبہ تو کسی ٹائم لے کے بھی چلا جائے، اور جو وقت مقرر ہے تو وہ تو آ کر لے جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں. معلوم نہیں ہے کتنے سانس باقی ہیں. جب بھی اللہ کا بلاوا آئے تو ہم تیار ہوں، ہم توبہ کے ساتھ ہوں. صبح شام ہم توبہ کرتے رہیں. جب بھی اللہ کے پاس جائیں تو ہم توبہ کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.